یہ یہاں کی نفیس نفیس چیزیں ہیں. تو ہم چونکہ پاکستان پنجاب سے خصوصاً کوئی آئے تو ذرا ٹھیک ٹھاک پاور ایک بار چیک کر لیا کرو. توجہ چاہتا ہوں. اس کا مطلب ہے جو تزکیہ نفس کرے گا, کسی کا تزکیہ نفس, نفوس کو پاک کر دے. دیکھیے نفس پاک ہوگا, 1000 عورت گزر جائے انسان پہ اثر نہیں ہوگا. توجہ چاہتا ہوں. یہ نفس کی پاکیزگی ہے کہ بندہ ماں کو اور طرح دیکھتا ہے, بہن کو اور طرح دیکھتا ہے, پھوپھی کو اور طرح دیکھتا ہے. اور یہ پکی بات ہے کہ نبی سے پہلے یہ سب کچھ کا پتہ نہیں تھا. اتنے گندے نفوس تھے عرب میں. اگر آپ ان کی گندگی کو قرآن میں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے. قرآن میں دیکھیں پاک لوگوں کا بھی ذکر ہے اور پلیدوں کا ذکر بھی اسی قرآن میں ہے. اسی قرآن میں پاکیزہ لوگوں کا بھی ذکر ہے اور پلیدوں کا بھی ذکر ہے. یہ جہاں سے میں نے قرآن کھولا ہے نا, یہاں ان پلیدوں کا ذکر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ گندے لوگ ہیں, اچھے لوگ نہیں ہیں. لیکن یہ قرآن کی عظمت ہے کہ چومے جا رہے ہیں. گندے ہیں لیکن چومے جا رہے ہیں, صرف قرآن کے اندر ہونے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ ہے طہارت قرآن, یہ ہے عظمت قرآن, اور یہ ہے قرآن حکیم کی پاکیزگی کہ اس کے جب تک اندر رہیں گے چومے جائیں گے. اگرچہ کتنے گندے ہیں لیکن جب تک اندر رہیں گے ہر صورت چومے جائیں گے. یہ تو باہر نکلیں گے تو پھر پلید کے پلید اس کے اندر ہے. قرآن کا 4تھا پارہ ہے اور سورہ مبارکہ نساء ہے. نفوس کی گندگی کو دیکھیے, کتنے نفس گندے تھے عرب میں. خالق فرماتا بلا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء. اے میرے نبی, یہ جو تیرے پاس لوگ آ کے تیرے کلمے کا اقرار کر رہے ہیں, ان سے کہہ دے کہ اب تم اسلام میں آ گئے ہو. ان عورتوں سے نکاح نہ کرنا جن سے تمہارے باپ کر لیا کرتے. خدا کی قسم, باپ کا شریف ہونا بہت بڑی نعمت ہے. باپ کا شریف ہونا بہت بڑی نعمت ہے. بندے کلمہ پڑھ رہے ہیں, اقرار توحید کر رہے ہیں, شراب چھوڑ رہے ہیں, بت چھوڑ رہے ہیں, اللہ کی توحید نبی کی نبوت کا اقرار کر رہے ہیں, اور اللہ فرما رہے ہیں اب آ گئے ہو تو وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ. وہ جن کو تمہارے باپ نہیں بخشتے تھے اب ان عورتوں سے نکاح نہ کرنا. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ, جو گزر گئی وہ گزر گئی, جو گزر گئی وہ گزر گئی. وہ تمہارے باپ تھے, تم تو نہیں نا. یہ میرے پاس جو ترجمہ ہے نا قبلہ, یہ نہ اہل سنت کا ہے بریلویوں کا اور نہ کسی شیعہ کا. یہ میرے پاس دیوبندی دوستوں کا ترجمہ ہے. انہوں نے قرآن کی سائیڈ میں لکھا ہے مگر جو ہو چکا یعنی کفر میں وہ اس کا پرہیز نہ کرتے تھے. وہ کفر میں اس کا پرہیز, توجہ چاہتا ہوں, وہ کفر میں اس کا پرہیز نہ کرتے تھے, سو اسلام کے بعد وہ گناہ نہ رہا, آگے سے پرہیز کا حکم دیا جا رہا ہے. آگے سے کفر میں وہ پرہیز نہ کرتے تھے, کفر میں وہ پرہیز نہ کرتے تھے. جڑا پہلا پرہیزگار نہ ہوئے تے بعد ہو جائے وہ متقی ہو سکتا ہے, امام المتقین. وہ پہلے پرہیز نہ کیا کرتے تھے, کس بات سے پرہیز نہیں کیا کرتے تھے. قرآن پڑھیں آپ دیکھیں حیران ہو جائیں گے آپ. قرآن ہے, خالق فرماتا ہے وہ انہو کان فاحشاتن, وہ تو خود ہی بے حیائی میں مبتلا تھے, اتنے گندے نفوس تھے ان کے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا حرمت علیکم امہاتکم, یہ جو تمہاری مائیں ہیں نا ان سے نکاح حرام ہے. میرے ساتھ توجہ چاہتا ہوں, تم پر تمہاری مائیں حرام. پھر فرمایا بناتکم, بیٹیاں, واخواتکم,
اور وہ عورتیں جن کا تم نے دودھ پیا ہے وہ بھی تمہاری مائیں بن گئی ہیں. پھر فرمایا امہات نساؤکم، تمہاری بیویوں کی مائیں وہ بھی تمہاری مائیں ہیں. اس کا مطلب ہے عرب کے بدوؤں کو اپنی ماں سے لے کے بیوی کی اماں تک کوئی تمیز نہیں تھی. توجہ چاہتا ہوں، یہ اسلام نے بتایا. پہلے دن بچہ آئے تو اسے بتاتے ہیں اے ایپل بی بک، بتاتے ہیں نا. توجہ چاہتا ہوں، جس آدمی نے 60 سال کے بعد کلمہ پڑھا اسے اس دن پتا چلا اماں حرام ہوتی ہے.